تو میں نے سوچا چلو ایسے ہی کچھ چیزیں بتاتے چلیں. اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے سارم برنی ٹرسٹ کن کن چیزوں میں کام کر رہا ہے, کیا کیا کام کر رہا ہے. کچھ کو پتہ ہے, کچھ کو نہیں پتہ. لیکن یہ کام ایسا ہے کہ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. یہ کچھ کو پتہ ہو کچھ کو نہ پتہ ہو یہ اچھا نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. جو ہمارے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں, ہمیں سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, وہ بھی آگے آئیں, اور وہ لوگ جنہیں ہم سے سپورٹ چاہیے وہ بھی آئیں, دونوں کو پتہ ہو. اکثر لوگ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ابھی چند دن قبل ایک خاتون میاں بیوی آئے. کسی نے مجھے کہا کہ سارم بھائی ان کی چھوٹی سی بچی ہے, اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, سمجھ جائے زیادتی کس کو کہتے. اور میرا دل اس وقت پھٹا, یقین جانے, جب اس کی بے بسی دیکھی میں نے. میں نے ان کو بلایا, میاں بیوی اور بچی کو, اور بات چیت ہو رہی تھی. یہ 1.5 سال پرانا واقعہ ہے. اس وقت وہ 3 سال کی, اس وقت صرف 1.5 سال کی تھی. ذرا اندازہ لگائیے گا. تو باپ ماں روئے جا رہے تھے. بیٹی کی آنکھوں سے بھی موٹے موٹے آنسو آ رہے تھے. چھوٹی سی گڑیا 3 سال کی. کیوں آ رہے تھے؟ اس درد سے نہیں آ رہے تھے جو 1.5 سال قبل ہوا تھا, اس واقعے سے نہیں آ رہے تھے. اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے, بے بسی کے, اس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میرا بڑا دل, مجھے تکلیف ہوئی وہ دیکھ کر کے. لیکن الحمدللہ وہ یہاں آئے ہیں. انشاءاللہ انصاف میں دیر ضرور ہے, پاکستان میں خصوصاً, اندھیر نہیں ہے. اندھیر اگر ہے نا, قسم کھا کے کہتا ہوں, انصاف میں نہیں ہے, ہمارے اندر ہے. ہم اس کو انصاف نہیں دلاتے. ہم نے اپنے آپ کے سودے کر دیے ہیں. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہر شخص ماتھے پہ برائے فروخت لکھ کے بیٹھ گیا ہے, اور جس نے نہیں لکھا وہ چھپ کے بیٹھ گیا ہے کہ میں اس گندی مارکیٹ میں اپنے آپ کو سامنے نہیں لا سکتا, میں چپ چاپ پیچھے ہو جاؤں. پتہ نہیں اللہ نے مجھ سے کیوں یہ کام لینا تھا کہ میں بھی ایسے ہی آدمی ہوں کہ سب سے پہلے اس گھر سے ہٹ کے بیٹھ جاؤں. لیکن اسی جگہ پہ بیٹھ کے کوششیں کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انصاف دلاؤں, اور الحمدللہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. ایشو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی, قتل ہو گیا, کسی نے آپ کا حق کھا لیا, کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا. یہ ایشو نہیں ہے دنیا میں ہوتا ہے. ایشو وہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کی شکایت کرتے ہیں تو اس کی شکایت نہیں ہوتی. آپ جب اس کام کے لیے انصاف مانگتے ہیں تو وہ انصاف نہیں ملتا. ایشو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کون سی بیماری ہو گئی, بچے کو کون سی ہو گئی, ماں کو کون سی ہو گئی. ایشو یہ ہوتا ہے کہ اب علاج کیسے ہوگا, علاج کہاں سے ہوگا. ایشو یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے, پڑھنے والا ہے, یا نہیں ہے پڑھنے والا ہے, بہت اچھا پڑھنے والا ہے, بالکل پڑھنے والا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پڑھائی کدھر جا کر کے, فیس کہاں سے دے. الحمدللہ ان سب چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا, ایک غریب آدمی جو رکشا چلاتا ہے بھاڑے کا, یعنی رینٹ پہ لیتا ہے رکشا, 1000 روپے شاید 800 روپے اس کو رکشے والے کو دیتا ہے, مالک کو, باقی جو بچتا ہے اس کو بچتا ہے. اس کے اندر اس کے پاس جہاں رہتا ہے وہ بھی کرائے کی جگہ ہے. بل اس وقت جو آ رہے ہیں, غریب تو چھوڑیے, ہمارے اور اچھے صاحب حیثیت ایسے لوگوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے, گیس بجلی کے بل دے دے کر کے, جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ سب فیس کر کر کے, کہ ایک غریب آدمی کہاں سے یہ سب کچھ دے گا. اب جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس کو لیگل ایڈ دے دی گئی, اس کو میڈیکل ایڈ دے دی گئی, نہیں, اس کا پوری ذمہ داری تک جاتے ہم. لیکن ہاں, ہم لوگوں کو بھکاری نہیں بناتے, نہ بنانا چاہتے. ہم لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک وقت تک کے سپورٹ. اب جیسے اس کو ہے, ابھی اس کی جگہ تیار ہو رہی ہے, اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا. میں نے بولا تم فکر نہیں کرو, جب تک کیس چل رہا ہے تم اپنی بچیوں کے ساتھ ہمارے پاس رہو گے, ہمارے اس میں رہو گے, جہاں گیس بجلی پانی سب مہیا ہوگی تمہیں, ایک اچھا گھر, ایک بلکہ برینڈ نیو بن رہا ہے ابھی, کیونکہ ہمارا وہاں واٹر پلانٹ ہم لگا رہے تھے تو وہی جگہ تھی, تو ہم نے اس کو وہاں پہ گھر بنا کر کے دے دیا ہے. وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو.
اس طریقے سے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. لوگ جب یہاں آتے ہیں بڑا دل دکھتا ہے کہ پیٹ میں روٹی تک نہیں ہوتی, اکثر مارے مارے پھر رہے ہوتے میڈیکل کے لیے, انصاف کے لیے, بچوں کی تعلیم کے لیے. تو یہاں کے جب کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے دیکھ کے. درد تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے دیکھ کے کہ کیوں, لیکن خوشی یوں ہوتی ہے کہ اللہ کھا تو وہ اپنے نصیب کا رہا ہے, شکر یہ ہے کہ تو ہمارے دسترخوان پہ مہمان بنا کے اس کو کھلا رہا ہے. اور یہ شکر کے ساتھ ان کا شکر جو ہمیں اس طریقے سے متواتر ہمارے ساتھ جڑے رہتے, سپورٹ کرتے رہتے. تو اس طریقے سے مختلف پہلوؤں میں بچیوں کے ساتھ زیادتی, بچوں کے ساتھ زیادتی. ابھی ایک ویڈیو شاید 2-3 دن قبل ڈالی بھی ہوگی شاید, یہ ورنہ ڈالیں گے. ابھی 10 سال 11 سال ہوتا کیا ہے, سوچے تو صحیح. ہم اپنی بچی کو یعنی ٹافیاں اور لالی پاپ اور کلف آئس کریمیں اور اس میں لگائے رکھتے ہیں, اور اس 10-11 سال کی بچی کو پھپھی اور والد ایک گندی عورت کے حوالے کرتے ہیں, ایک بیہودہ گندے کام کرنے والے. اس 10-11 سال کی بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا, دل تو میرا چاہتا ہے اس کو بٹھا کے اس کے منہ سے ایک ایک الفاظ سنواؤں. کائے کا پردہ, کائے کی شرم, کائے کا احساس, کائے کے بچے کا دہرانا نہیں, سب کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا اس کے بعد تو بچا ہی کچھ نہیں ہے. لیکن کرنا پڑ جاتا ہے, کبھی کبھی رکنا پڑ جاتا ہے. سوچے کیا ادھر پتھر ہے, دل نہیں ہے؟ کیا یہ دماغ کسی فولاد کا بنا ہوا ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کس طرح ہم یہ باتیں سنتے ہوں گے, کس طرح اور کس طرح خون میں لت پت ان لوگوں کو لیتے ہوں گے, کس طرح زخمی حالتوں میں لیتے ہوں گے, اور کس طرح ان کو زندگی کی طرف لاتے ہوں گے. یہ آسان کام نہیں ہے. اگر میں ایک انسان بن کے سوچوں, اپنی ساتھ میں صارم بن کے سوچوں کہ میں کر سکتا ہوں, تو میں نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہے یہ میرا رب مجھ سے کام لے رہا ہے, میرے لوگوں سے یہ کام لے رہا ہے. یہ میرا یا میرے لوگوں کا کام نہیں ہے. نہیں کر سکتا ایک انسان, سالوں میں نہیں کر سکتا جو ہم منٹوں میں, ہر منٹ بعد ایک نیا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اس رب کی مرضی ہے, وہ جب تک راضی ہے یہ کام لیتا رہے گا. ہم بھی شکر گزار اس رب کے کہ ہمارے لیے پتہ نہیں جنت ملتی یا نہیں ملتی. اگر نہیں بھی ملی تو کہیں نہ کہیں قریب ضرور آ جائیں گے. اتنا تو ایک مسلمان, ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں بھی ایمان ہے, یقین ہے ہمارا کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو کتنا کر رہے ہیں, اگر ہم ثواب کر رہے ہیں تو کتنا کر رہے ہیں. تو میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو, ہم نے بچپن سے ہی سنا, اب مجھے دینی طور پہ کوٹ نہیں کر سکتا لیکن دین کے حوالے سے بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں, دونوں کندھوں پہ فرشتے موجود ہیں. الٹے ہاتھ والا برائیاں لکھتا ہے, سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے. تو اللہ نے جسے انسان بنا دیا نا, اس کے دونوں ہی کندھوں پہ بٹھائے فرشتے. اچھے پہ ایک ہی بٹھا دیتا کہ سب نیکیاں لکھتا رہے گا, برے پہ ایک ہی بٹھا دیتا کہ سب برائیاں لکھتا رہے گا. ایسا نہیں ہے. ہر انسان میں صحیح اور غلط ہے. کہیں جان بوجھ کے کر جاتا ہے گناہ, غلطی, کہیں انجانے میں ہو جاتی ہے. لیکن شرم, حیا, احساس جس انسان میں ہے وہ جیتتا ہے. اس کا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ بزی رہتا ہے جس میں حیا ہے. جس میں نہیں ہے اس کا الٹے ہاتھ والا فرشتہ بزی رہتا ہے. تو یہ شکر اس رب کا کہ ہم سے بھلائی کے بھی کام لے رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم غلط نہیں کرتے ہوں گے, ہم سے نہیں ہوتا ہوگا, انسان ہے, ہم بہت کچھ ہو جاتا ہوگا, بہت کچھ کر جاتے ہوں گے ایون. لیکن کوشش, فوکس, احساس ٹوٹلی 99.9% یہی ہوتا ہے کہ بہتری کی طرف جانا ہے, لوگوں کے لیے فلاح کرنی ہے, لوگوں کے لیے بھلا کرنا ہے, لوگوں کے لیے اچھا کرنا ہے. اور الحمدللہ اللہ کرا بھی رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ مجھ سے مل کے یہ کمنٹس دیتے ہیں کہ اکثر لوگ جنہیں ہم ٹی وی میں یا کئی پروگراموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے, لیکن جیسا آپ کو دیکھتے ہیں آپ ویسے ہی ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ مجھے کیسا دیکھ رہے ہیں. برا دیکھ رہے ہیں, ہاں میں برا ہوں, اور اگر اچھا دیکھ رہے ہیں, ہاں میں اچھا ہوں. کیوں؟
کیونکہ میرے پاس بناوٹ، جھوٹ، ہیرا پھیری، چکر بازی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہے تو خدا خوفی ہے، لوگوں کی بس ایک سوچ ہے کہ کچھ کرنا ہے. آج اس ملک سے سب پتہ نہیں، چلے بول ہی جاتا ہوں، بول ہی تو گیا، سب بھاگنے میں لگے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں. آج بھی میں ادھر بیٹھا ہوں، آج بھی، اور کل بھی ادھر ہی بیٹھنا چاہتا ہوں میں، کہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں ہم کریں گے. کیونکہ ہم نے اللہ کو کسی کا بھی حساب نہیں دینا، ایون اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں دینا، صرف میں نے اپنا حساب دینا اس رب کو. تو اسی لیے مطمئن بیٹھے ہیں کہ چلو مجھ سے زیادہ میرے گناہ، میرے ثواب، میری نیکیاں کوئی دنیا میں نہیں جانتا. اگر کوئی جانتا ہے تو وہ رب ہے جو جانتا ہے. تو اپنی کوشش کر سر رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ لوگ بار بار بولتے رہتے ہیں اڈاپشن اڈاپشن، تو اس کو بھی تھوڑا بیان ہاں، کیے میں گا. باتوں میں بس ادھر ادھر نکل جاتا ہوں، سوچتا بہت کچھ ہو، یہ بولنا رہ جاتی چیز. ایڈاپشن دیکھیں، ایڈاپشن کو سمجھیں، خدا کے واسطے سمجھیں. بار بار جو ہم ایڈاپشن یا بچوں کی تصویریں یا ویڈیوز ڈالتے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو کچرا کنڈیوں میں نہ پھینکیں، ان بچوں کو ضائع نہ کریں. وہ روح ہے، اللہ کی دی ہوئی روح ہے. وہ ایک انسان ہے، وہ انسان ہے جس کے لیے رب نے کہا ایک انسان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کے، وہ خانہ کعبہ جس کو چھونے کے لیے، چومنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اس سے پڑھ کے ایک انسان کی حرمت کہیے. ایک روح ہے نا، وہ انسان ایک روح ہے. تو خدا کے واسطے بچنا ہے، اپنے گناہوں سے بچیں. توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی کریں. تو جو میسیجز چلاتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں کہ بس آج سب کو بچے مل جائیں گے، سب کو بچے مل جائیں گے. نہیں بھائی، ہم تو اس حسب میں ایک بچہ بھی نہ آئے ہمارے پاس. کیوں؟ کیونکہ غلط انداز سے یا ایون صحیح انداز سے بھی پیدا کر کے ہمیں دے دینا، یہ تو، یا پھینک دینا تو اچھا عمل نہیں، لیکن اس پھینکنے سے اچھا عمل ہمیں دے دینا ہے، تاکہ ہم کسی کے گھر کی عزت اور زینت بنا دیں، کسی اس خواب کو پورا کر دیں جو کسی کا تمام کوششوں کے بعد نہیں ہو پا رہا، اسے اولاد نہیں مل پا رہی. تو خدا کے واسطے اس میں بھی ہمارا ساتھ دے، اور ہم سے ناراض نہیں ہوا کرے کہ ہم بچے نہیں دے رہے، ہم بولتے نہیں دیتے. بھائی کہاں سے دیں گے، کہاں سے لائیں گے، کیسے ہوگا؟ ایک بچہ آتا ہے تو 10,000 لینے والے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس بچے کے بال بھی کر دو تو 10,000 ٹکڑے تو نہیں ہو سکتے کہ میں سب کو ایک ایک ٹکڑا دے دوں. تو خدا کے واسطے سوچیں، پیغام وہ پھیلائیں کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاتھوں میں دے، سارے ٹرسٹ کو لا کر کے دے، تاکہ اس بچے کو کسی اچھی زندگی کی طرف لے جائیں. ایک اور دوسری اہم ترین بات، پاکستان میں کوئی اڈاپشن کا قانون نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی ہو، اچھے لوگ ہوں، اور نارمل سے ہوں یا پیسے والے ہوں، وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. لیکن باہر کے ہوں، کہاں کے ہوں؟ جہاں اس بچے کو پاسپورٹ مل جائے، کہ اس کو ایک سیفٹی ہو، ایک سیکیورٹی ہو. ہمارے یہاں ہمارا ہی کوئی مستقبل نہیں نظر آ رہا تھا، ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں نظر آ رہا. ہم ان بچوں کا کیا مستقبل دیکھیں گے جنہیں ہم غلط الفاظ یا باتوں سے پکارتے ہیں؟ تو تھوڑا سا نا عقل سے کام لیں، ہمارا ساتھ دیں، ہمارے کاموں میں مخالفت کے بجائے یا مقصد حمایت کر دیں، ساتھ دے دیں، یا چپ ہو کے بیٹھ جائیں. یہ تو ہمارا اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم کوئی غلط کام، غلط بات، غلط انداز نہیں اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں آپ کو جو ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس ساتھ دے ہمارا. کہیں کوئی بچہ پھینک رہا اس کو صحیح راستہ بتا دے، کہیں کوئی بچے کو مار رہا ہو اس کو صحیح راستہ بتا دے. یہ انسان ہے، اس کی اہمیت جانیے. ساتھ ہی میڈیکل میں لوگ چھوٹے چھوٹے علاج بھی، 2 دن پہلے میرے محلے میں ایک ہمارے ذوالفقار بھائی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں وہ، اور وہ ادارہ بھی نہیں ہے لیکن سب کی فلاح و بہبود میں لگے رہتے ہیں وہ بیچارے، علاقے کی بھی، ایون کہ کس کے یہاں پانی نہیں آ رہا، کس کے گیس ہے. اچھے لوگ موجود ہیں. ان نے کسی نے دوست نے ویڈیو بھیجی، انہوں نے مجھے بھیجی. میں بولا ذوالفقار بھائی اگر ان کو پیسے نہیں چاہیے نا، کیونکہ یہاں ہر کوئی پیسے مانگ رہا ہوتا ہے، پیسے دے دو پیسے دے دو، ہم یہ کام سے پرہیز کرتے ہیں. اگر اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے ابھی ہو جائے گا. میں نے اپنے اسٹاف کو دیا، انہوں نے رابطہ کیا. وہ غریب لوگ تھے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ایون
فلاحی اداروں کی ایمبولینس بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس. ہمارے یہاں سے گاڑی گئی، ایمبولینس گئی، اس کو لیا، اس کو ایڈمٹ کرایا، اور مجھے ویسے نہیں پتہ لیکن یقین ہے کہ اب تک آپریشن ہو چکا ہوگا، اور انشاءاللہ بلکہ شاید آج چھٹی ہونے والی ہو یا نہیں ہوگی تو 1-2 دن میں ہو جائے گی اور گھر جائے گا، اور مہینے 2 مہینے میں چلنے پھرنے لگے گا. تو ایسے لوگ جو علاج نہیں کرا سکتے وہ ہم سے رابطہ کریں. یہ ویڈیو بنا کر کے ڈالنا جو ہے نا، یہ بیکاری بنا دیتا ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں. سپورٹ کرنی ہے ان کو لیں، ایڈمٹ کرائیں. پیسے دیں گے بیکاری بن جائیں گے. اس قوم کو مزید بیکاری بنانے سے خدا کے واسطے بچا لے. وہ بالکل مجبور ہوتا ہے، بالکل پریشان ہوتا ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے ہاتھ میں یہ پیسے دینے سے وہ صرف بیکاری بنے گا، اس میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. اپنی قوم ہے، ہماری قوم ہے، ہم سب انسان ہیں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی زبان کے. اس شخص کا مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، وہ مسلمان تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، مجھے اس سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. وہ میرے فرقے سے تھا، وہ کسی کے فرقے. میرا تو خیر کیا فرقہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف انسان ہوں اور مسلمان ہوں، اور کچھ نہیں ہے اس کے آگے پیچھے میرے پاس. تو لوگوں کو اس طرح مدد کریں، لوگوں کو اس طرح. ہاں اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی جو ہے میڈیکل کی فیس یا XYZ کوئی 20 لاکھ روپے جو ہے نا سال کے یا 50 لاکھ روپے تو نہیں افورڈ کر سکتے ایک بچے کے. ہاں اگر کسی کی اچھی پرسنٹیج ہے یا ایون کوئی لاسٹ سیمسٹر میں ہے، لاسٹ ایئر میں ہے اور ایسے مسائل میں پھنسا ہے تو اس میں دیکھ لیتے کہاں تک کس طریقے سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے کام ہیں. یہ تو دن گزر جائے گا، رات گزر جائے گی، باتیں نہیں ختم ہوں گی جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن کوشش کروں گا تھوڑی باتیں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں، سمجھاتا رہوں. کوئی بچی کسی کی قید میں، کوئی بچہ کسی کی قید میں، کسی بچے کے ساتھ، بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تشدد ہو رہا ہو، کسی کی جائیداد کسی نے ہتھیا لی ہو، بھائی بہن ایک دوسرے کو بٹوارا نہ کر رہے ہو، جائیداد نہ دے رہے ہو، حصہ نہ دے رہے ہو، کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ ایسی چیز ہو، سارم برنی ٹرسٹ کا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جو کام ہے تو ادارے کے طور پہ، لیکن یہ کسی بڑے پن میں نہیں بتا رہا ہوں، رب کی ساری مہربانی ہے. لیگل ایڈ جو یہاں ملنا بہت ناممکن ہے. میڈیکل، لیگل، ایجوکیشن، یہ تینوں لوگوں کو ملنی چاہیے، کم ریٹس میں ملنی چاہیے. لیکن یہاں جو ریٹس ہیں ان کے وہ آپ سب واقف ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کریں گے آپ سے یوٹیوب پہ آ کے اکثر اور بیشتر آپ سے گفتگو کرتے رہیں، بات چیت کرتے رہیں، آپ کو سمجھاتے رہیں. اور ہم عقل کل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یہ تو ایک سچی بات ہے. ہر شخص عقل کل نہیں ہے. تجربات ہوتے ہیں، شاید آپ سے عام آدمی سے زیادہ میرے تجربات ہوں گے. تو اگر کوئی چیز ایسی آپ کو سمجھ آیا کرے، ہمیں سجیشنز دینی ہو، کوئی آئیڈیاز دینا ہو، کوئی اس طریقے کی سافٹ ویئر، کوئی ایسی چیز، کوئی اپنی سروسز، ہم سے رابطہ کریے. میں نمبر بھی بتا دیتا ہوں. موبائل نمبر ہے ہمارے 0310822267 0310822267. دوسرا لینڈ لائن نمبر ہے PTCL. اچھا یہ یونیورسل نمبر ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں اس میں شاید کال مہنگی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. نارمل جو لوکل کال چارجز آتے ہیں وہی آتے ہیں، کہیں سے بھی دنیا سے آپ کریں. اس کا نمبر ہے 021، کراچی کا کوڈ ہے 021-111-955-855 021-111-955-855. آپ کسی بھی ٹائم کال کریں گے ریسیو ہوگی، اور نہیں ہوتی تو بیزی ہونے کی وجہ سے. آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ کال پہ میسج دے سکتے. اچھا جو موبائل نمبر بتایا 0310822267، اس پہ SMS نہیں آتا، اس پہ صرف واٹس ایپ ہے یا کالنگ ہے دنیا بھر سے. تو ان چیزوں کا بھی خیال کیا کریں. اب آپ کے ہم نے 50 بار ان کو جو ہے میسج کیا، کوئی رپلائی نہیں آیا، نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں آپ کا میسج نہیں آ رہا، ہمیں واٹس ایپ آئے گا. پھر واٹس ایپ پہ بھی ایک، ابھی میں صرف اپنا ہی کھول کے دکھا دوں تو آپ حیران رہ جائے گا. ٹک 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 کھولنا مشکل ہو جاتا ہے. iPhone 1 TB کا ہے میرے پاس، وہ بھی ہینگ ہوتا ہے. تو اندازہ لگائیے کس طرح رپلائی. یہ میرے پاس پرسنل نمبر میرا، تو جو آفیشیل نمبر ہے ان پہ کیا عالم ہوتا ہوگا. تو تھوڑا سا سمجھداری سے چلیں. ہم نے اللہ سے وعدے کیے ہوئے کہ اللہ تیری مخلوق کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، تیرے بندوں کے لیے کام کریں گے. تو اس میں ہمارا ساتھ دیجئے اور یہ یقین رکھیے کہ ہم کچھ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ شاید سمجھنے میں، دیکھنے میں
آپ کو سمجھ نہ آیا ہو, اچھا نہ لگا ہو, کوئی بات ناگوار لگ گئی ہو, لیکن اس کے پیچھے ایسی کوئی ناگواری نہیں ہوتی. ہمارا ساتھ دیجیے اس امید کے ساتھ. اللہ حافظ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. پھر آج سوشل میڈیا کا بڑی ایک اہم بات ہے, کہ دور ہے, آپ لوگ یہ بھی خیال کیجئے ایون کہ جتنے ہی ہماری چیزوں کو لے کے گھما سکتے ہیں, لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, پہنچائیں, وہ بھی ایک ثواب ہے. اگر کوئی آپ کے اس وائرل کرنے سے بچہ مل گیا, کتنا ثواب ہے. کسی بہن کے گھر والے مل گئے. ابھی ہم جس ہاسپٹل میں مینٹلی ریٹارڈ لوگوں کا علاج کراتے ہیں, کل میں گیا تو بچی مجھے ملی تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا, بہتر ہو گئی, اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب لاکھوں روپے لگ رہے ہوتے مہینے کے ایک ایک بندی پہ, بچوں پہ, لوگوں پہ, ایسے جو مینٹلی طور پہ وہ ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں اگر گھر والے مل جائیں تو وہ ٹریٹمنٹ اس کے گھر جا کر کے ہو سکتا ہے, وہ بھی ہم کرا دیں گے. لیکن نہیں پتا, اگر ہم ویڈیو کر رہے ہیں, تصویر شائع کر رہے ہیں تو اس کو پھیلائیں گے, کتنا جلدی مل جائے گا. وہ ثواب آپ کو ہے, مجھے میرے حصے کا ملے گا, آپ کو آپ کے حصے کا ملے گا. اسی طریقے سے جو باتیں ہم نے کی, کوئی ان مسائل میں پھنسا ہوا ہے, وہاں تک یہ چیزیں پہنچ گئی, سوچیں وہ یہاں آ گیا, کتنی چیزوں سے بچ گیا اور اس کے لیے بہتری کے راستے کھل گئے. تو بس خدا کے واسطے کہوں گا, سمجھداری سے چلیں, جتنا لوگوں کا ایمانداری سے, دیانتداری سے کام کر سکتے ہیں وہ کریے, نہیں کر سکتے ہمارے تک بھیجیے, یا اور ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کیجیے گا کہ کوئی جوکر کی صورت میں, کوئی سیلز مین کی صورت میں, یا کوئی ڈرامے بازی کی صورت میں جو لوگ جڑے میں, فیس بک ہے یا یہ یوٹیوب ہے یا XYZ سوشل میڈیا ہے, اس پہ تو بڑے سارے کرتب دکھائے جا سکتے ہیں نا. تو یہ خیال کیجیے گا ان ہاتھوں میں گئے جائیں گے تو بس پرابلم ہو سکتی ہے, لیکن صحیح منزل, صحیح جگہ, صحیح ادارے جائیں گے تو یقیناً ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھلا ضرور ہوگا. اور اس کی ایک مثال آخر میں یوں دیتا چلوں کہ جو ادھر ایک بار آتا ہے اس کو زندگی میں جب بھی, بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, ایک لڑکی آئی تھی بیچاری وہاں پر, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, اور کوئی علاج نہیں کا, بھائی بہن سب تھے, لیکن کوئی نہیں کرا رہا تھا, نیچے تھی, اوپر بھی نہیں آ سکتی تھی. اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ کرایا, آج ماشاءاللہ چلنے کے قابل ہو گئی ہے. آج جب اس کے ساتھ پھر پرابلم ہوئی ہے, تو ابھی کوئی آدھے گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 1 گھنٹہ ہوا ہوگا میکسیمم, کہ وہ یہاں آئی ہے انصاف کے لیے. تو یہاں کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے, تبھی دوبارہ یہاں کا راستہ دیکھتا ہے, ورنہ انسان دوبارہ ایسی جگہ نہیں جاتا جہاں اس کو کچھ بھی نہ ملے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ, اور مل کر لوگوں کے لیے بھلائی کرتے رہیں. اللہ حافظ.